حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ میرے آقا امام الانبیاء تاجدار مطہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنت کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں، بس آپ میرا ساتھ دیتے جائیں، جنت کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ میرے آقا فرما رہے ہیں غلاموں جنت ایسی ہوگی، جنت میں فلاں نعمتیں ہوں گی، فلاں انعامات ہوں گے، فلاں پھل ہے، فلاں پھول ہے، فلاں نعمتیں یہ جنتیوں کے لیے ہوں گی۔ تمام جنت کا منظر جو ہے میرے آقا اپنے غلاموں کے سامنے، صحابہ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ پھل کا ذکر کرتے کرتے میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں جنت میں ایک پھل ہے، جنت میں ایک پھل ہے جو انار سے چھوٹا ہے، سیب سے بڑا ہے۔ آواز بلند فرمائیں۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، جنت میں ایک پھل ہے جو انار سے چھوٹا ہے، سیب سے بڑا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، مکھن سے زیادہ ملائم ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا دنیا میں رہتے ہوئے جو میری ذات اقدس پر درود پڑھے گا اللہ اسے یہ جنتی پھل عطا فرمائے۔ اللہ استعدی بابا دے بلند فرمائے۔ دنیا میں رہتے ہوئے جو میری ذات اقدس پر درود پڑے گا اللہ اس سے یہ جنتی پھل عطا فرمائے گا۔ حافظ صاحب جنتی پھل کہاں ہے؟ جنت میں۔ کیا بات؟ جنتی پھل کہاں ہے؟ جنت میں۔ مجھے کوئی چیز چاہیے ہو، مثال کے طور پر میں نے دکان سے کوئی گھی کا پیکٹ خریدنا ہو، دال خریدنی ہو، تو مجھے کہاں جانا پڑے گا؟ دکان میں جانا پڑے گا، دکان پر جانا پڑے گا۔ میں بازار سے گزر جاؤں گا مجھے سودا ملے گا نہیں۔ پھل کہاں ہے؟ جنت کے اندر، اور پھل وہی حاصل کرے گا، پھل کو وہی پا سکے گا جو جنت میں جائے گا، جو جنت میں جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ جو میرے مصطفیٰ کی ذات اقدس پر درود پڑھتا ہے اللہ اس سے جنت بھی عطا فرمائے گا، جنتی پھل بھی عطا فرمائے گا، جنت بھی عطا فرمائے گا، جنتی پھل بھی عطا فرمائے گا۔ تو پتہ چلا جو مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑے اللہ پھر اسے جنت بھی عطا فرمائے گا، جنتی پھل بھی عطا فرمائے گا۔ تو جب بھی موقع ملے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھتے رہنا چاہیے۔